سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، کیا ہی خوبصورت دن ہے آج کہ جب میں بہت ہی پیارے انداز سے بہت پیارے مہمانوں کے ساتھ اور بہت ہی پیارا موضوع لے کے بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ کنفرم ہے، شک نہیں، یقین ہے کہ بہت سارے نوجوان کے سناکس ہر ایک آدمی کو اس موضوع سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے ہیں کہ دین اسلام کا کوئی فرقہ ہے، کوئی مکتب فکر ہے، کوئی الگ حصہ ہے، یا پھر وہ لوگ ہیں جو درویش کہلاتے ہیں اور پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں، یہ قلندر صفت ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں جس کو آپ صوفی کہتے ہیں؟ تصوف ہے کیا؟ کیا یہ اسلام سے باہر کی کوئی چیز ہے، یا پھر اسلام کے اندر کا کوئی محور اور مرکز ہے؟ یہ روحانیت پہ زیادہ غور کرتے ہیں، یا پھر یہ کوئی عام شرعی طریقت کے حوالے سے کوئی نئی چیز ہے؟ یہ بہت سارے ابہام ہیں جو آج میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا۔ میں تو حضرت علامہ اقبال کی شاعری سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا، دیکھوں گا وہ کیسا دیکھتے ہیں تصوف کو۔ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا۔ اور یہ بھی اقبال کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ تو صوفی کے لیے، تصوف کے لیے اصل دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت ہے کیا، اور پھر قرآن اور احادیث میں اس کا فلسفہ ہے کیا، اس کو سمجھانے کے لیے آج ہمارے درمیان انتہائی معزز شخصیات یہاں تشریف فرمائے۔ یہ الف لام میم کا خاصہ ہے کہ ہم بات جب تک نہیں کرتے جب تک اچھے بات کرنے والے نہ ہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی معروف، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ حالیہ ایک اور کتاب ان کی آئی، اور یہ کتاب کا تحفہ امت مسلمہ کو بارہا دیتے رہتے ہیں۔ علم اور تدریس سے ان کا تعلق ہے اور پروردگار کا شکر ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت خاص ہیں، بہت زیادہ خاص ہیں، اور الف لام میم کو انہوں نے محبت سے نوازا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو الف لام میم کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کا بڑا تجربہ بھی ہے، بڑا سلسلہ بھی ہے، اور آج میں اس حیثیت میں ان کو نہیں بلا رہا چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہیں ریاست جوناگڑھ کے، مگر آج میں ان سے تصوف سیکھنا چاہتا ہوں چونکہ ان کا سلسلہ بھی تصوف کا ہے، بہت ہی پیارا، عمدہ۔ میرے اور آپ کے آقا، ہمارے پیر و مرشد جناب سلطان باہو، جن کو حق باہو کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لیے بہت ساری پیار اور محبت، جن کے اشعار آپ اور میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، ان کی پش میں سے 10واں سلسلہ ہے، اور خود بہت معروف ہیں، شعبہ تدریس سے بھی بہت گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں صاحبزادہ سلطان احمد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اویس ربانی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ سے ہی آج آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ تصوف ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کہتے کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کا وجود کہاں سے آیا؟ جی بہت شکریہ۔ میں ابتدا میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز اپنی جو نتیجے سے پہچانی جاتی ہے، قرآن مجید میں بہت سے ایسے امور ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحسین فرمائی، اور ایسے لوگ جو وہ امور سر انجام دیتے ہیں ان کے لیے بشارات قرآن مجید میں دی گئی ہیں۔ ان میں چند ایک وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، جی، کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، دنیا سے دل ہٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنے والے ہیں، زہد اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، بہت جلد معاف کرنے والے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا، احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں، اپنے نفوس کو پاک کرنے والے اور اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو علم سے منور کرنے والے ہیں۔ کہ میں بہت سی آیات کے آپ کو ریفرنسز عرض کر رہا ہوں، جی، ان لوگوں کی قرآن مجید میں ان اعمال کی بھی اور ان اعمال کو اختیار کرنے والوں کی بھی تحسین کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو صوفیاء کاملین وہ لوگ ہیں جو آپ کو قرآن مجید کی ان تمام آیات کا
مظہر نظر آتے ہیں، یعنی کثرت سے ذکر کرنا. تو صوفیاء کی شناخت ہے کہ ان کے ہاں ذکر کا، تربیت کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے. وہ دنیا سے دل ہٹا کے آخرت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی رغبت رکھتے ہیں. یہ تصوف کی اور صوفیاء کی علامات میں سے ہے. احسان کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، مخلوق خدا کو کثرت سے رزق فراہم کرتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں. جی جو کچھ آتا ہے ان کے پاس، ان کی علامت کہی جاتی ہے کہ وہ جمع نہیں کرتے اور طمع نہیں کرتے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. ایک تو بنیادی یہ ان کے خواص ہیں جو ایمان کے خواص کے طور پہ بیان کیے گئے. لیکن امت اسلامی میں اس شعبے کو تصوف کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں تو اصطلاح تصوف کے بھی کئی معانی اختیار کیے گئے. ایک اس کا معنی جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ جو دل کو صاف کرے اور دل کو صاف کرنے کا نام تصوف ہے. دوسرا اس کو کہا گیا کہ جو اصحاب صفہ کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی وہ ایک طرف ایک چبوترے پہ بیٹھ کے وہ اپنے اخلاق کی اور اپنے روحانی معاملات کی بہتری کی کوشش کرتے تھے اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین حاصل کرتے تھے. ان اصحاب سے بھی اس کو نسبت کہی جاتی ہے. اور تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صوف سے ہے، یعنی جو کھدر کا لباس پہنتے تھے جو لوگ، اس سے تصوف ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ راحت کی زندگی ترک کر کے ریاضت کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو ان کو بھی اہل تصوف جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور بنیادی طور پہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی تین جہتیں ہیں، انسان کا ظاہر یعنی اس کا جو جسم ہے، اس کی فزیکل ورلڈ، اور اس کی انٹلیکچول ورلڈ جو چیزیں اس کی عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور تیسری انسان کی اسپرچول ورلڈ جو انسان کے روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو جو تصوف ہے یہ دین کے وہ احکامات جو انسان کے بدن، انسان کی عقل اور انسان کی روح، ان تینوں کے اوپر جو احکامات ہیں یہ ان سب کو جمع کرنے والا ہے. یعنی جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، بدن کی اصلاح، عقل کی اصلاح اور روح کی بیداری، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے. اور اس راہ کو اختیار کرنے والے یعنی انسان کی تمام جہات کو مکمل کرنے والوں کو صوفیاء کہتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں. خوبصورت، بہت اچھی طریقے سے ڈیفینیشن تو بیان کر دی. اب میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اس کی قرآن اور سنت کے زاویے میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ آیا قرآن اسی چیز کو کرنے کا اور اسی لبادے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم عنوان پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور میرے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج حضرت قبلہ صاحبزادہ سلطان احمد علی زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. اویس بھائی، جس طرح سے وہ علم جو مینٹل بیہیویئر سے بحث کرتا ہے، جس میں ذہنی رویوں پر بات کی جاتی ہے، انسانی رویوں پر بات کی جاتی ہے، اسے سائیکالوجی کہتے ہیں. تو وہ علم جو انسان کے قلب کے رویوں پر بحث کرتا ہے، اللہ، اس علم کو تصوف کہا جاتا ہے. جس طرح سے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ صفا سے ہے، صفا سے ہے، ریلیجن کارڈیولوجی ہے یہ. جی. تو اب ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ اہل تصوف نے اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی ہیں اور جو قرآن و سنت سے مستفاد ہیں. اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کے لیے تزکیہ، سلوک، احسان، تصوف، یہ تمام تر کلمات لفظ تصوف کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا. وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام و نامراد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو نامراد کیا اور اس کو خاک آلود کر لیا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تزکیہ کی بہت واضح طور پر پروردگار عالم نے ہمارے لیے وضاحت فرمائی. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پر احسان ہے کہ اس نے اپنے عظیم الشان رسول کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا. فرمایا من انفسہم، اور انہی کے درمیان میں سے رسول کو مبعوث فرمایا. وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا فیض منقطع نہیں ہوا، اسی طرح سے یزکیہم، عمل تزکیہ بھی قیامت تک کبھی منقطع نہیں ہوگا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرنا یہ واجبات میں سے ہے، اور متا وجب الکون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقین من کل وقت، تو جب صادقین کے ساتھ ہونا واجب قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کبھی بھی صادقین اور اہل وفا کے وجود سے خالی نہیں رہے گا۔ جس بات کی طرف حضرت نے بہت واضح طور پر اشارہ فرمایا ہے کہ تصوف دراصل اصلاح قلب کا نام ہے۔ حضرت امام محمد بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف پاکی اخلاق کا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب ہی اپنے ایک شاگرد کے سوالات کے جواب میں تصوف کیا ہے، اس کے کیا خصائل ہیں، آپ نے اسی عنوان پر جب یہ کتاب مرتب فرمائی ہے تو آپ نے بہت واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ تصوف کی اصل یہ ہے کہ انسان زہد و تقوی اختیار کرے اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے، اور یہ دل غیر کی محبت سے مصفہ مزکہ اور مشفع ہو جائے۔ جب انسان اپنے قلب اور روح کو پاک کر لے گا تو یقینی طور پر صفائے قلب نصیب ہوگی، نفس کا تزکیہ ہوگا، ذکر اللہ سے دل اطمینان پا جائے گا، اہل اللہ کی صحبت سے ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ تو انہی عبادات کے مجموعے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ میں صرف ایک آیت یہاں پر پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور انعام یافتگان بندوں کی فہرست کو الگ ذکر کر دیا، تو سورہ جن میں ایک جگہ ذکر ہے کہ فرمایا گیا وَإِن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، فرمایا کہ اگر یہ ہمارے بندوں کے طریقے پر رہے اور استقامت اختیار کر لی تو فرمایا ہم اپنی جناب سے ایک خاص پانی کا فیض ان کو عطا فرمائیں گے۔ انہی اہل اللہ نے جو رستہ تزکیہ کے لیے اختیار کیا اسی کو طریقت کہا جاتا ہے، اسی کو طریقت کہا جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، آسان انداز سے یہ سمجھ میں آ گیا ربط ہے، اور یقینی طور سے یہ ایمان کی کوئی صفات ہیں جو خود قرآن اختیار کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ آیا یہ صفات انبیاء کرام میں بھی موجود تھیں؟ یقینی طور سے ہوں گی۔ تو کیا ہم انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو صوفی کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال میں پوچھوں گا اور ایک الگ انداز سے، مگر ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ جی خوش آمدید۔ میں چونکہ گفتگو کر رہا ہوں تصوف کے حوالے سے، اور پھر تصوف کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ایک بہت عام فہم کا سوال ہے اور مجھ جیسا عام آدمی پوچھ سکتا ہے۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تصوف کے تمام تر جو ویلیوز، کوالٹیز اور جو ساری صفات آپ نے مجھے بتائیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتائیں، یہ تو انتہائی کامل ایمان ہے اور یہ تو بہت ضروری ہے، اسی کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی زہد ہے، یہ دنیا داری سے بچنا ہے۔ تو پھر مومن میں اور صوفی میں فرق کیا ہے؟ وہ ایک ہی بات نہیں ہو گئی؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی بھی صوفی تھے، صحابہ کرام بھی صوفی تھے؟ جی، چونکہ اصطلاح میں ویسے تو آپ کی جس طریقے سے آپ نے نتائج اخذ کیے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اصطلاحات کا اپنا ایک نظام ہے، اس میں شاید مرتبے کے اعتبار سے، اور اگر جس کو حسب حفظ مراتب بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق یہ کہنا درست نہ ہو۔ باقی یہ علم الکلام سے یہ چیز ڈیل کرے گی تو اس کی ایکسپرٹی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب رکھتے ہیں، وہ ارشاد فرمائیں گے۔ لیکن مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے درجے کے اگر ہزاروں صوفیاء بھی جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس اعتبار سے صحابہ کا جو رتبہ ہے وہ عام طور پہ صوفیاء سے بلند سمجھا جاتا ہے، اور صحابی وہ ہے جس کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حالت ایمان میں حیات ظاہری میں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے اگر صحابی ایک کامل ترین ہزاروں اصفیاء سے، صوفیاء سے اتنا بلند تر ہے، تو جس کو دیکھ کے وہ صحابی بنے ہیں، ان کو تو شاید میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جن مناصب سے اور جن القاب سے یاد کیا ہے وہی ان کی شایان شان ہے۔ جہاں تک عام مومن اور صوفی کا فرق کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو عام مومن ہے وہ اپنی زندگی میں ایک خاص حصے میں یا ایک خاص حد تک عبادت، ریاضت اور یہ چیزیں اختیار کرتا ہے،
لیکن اگر وہ درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً ایک عام آدمی بھی ایک عام مومن بھی صوفی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس جماعت کو الگ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بطور خاص اپنا وقت نکالتے ہیں ریاضات کے لیے، مجاہدات کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس راستے کے اندر یہ اپنی عمر بسر کرتے ہیں، اس فن کو بطور فن کے، اس ہنر کو بطور ہنر کے سیکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس میں رکھا گیا ہے. لیکن جو مومن کی حقیقی تصویر ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مومن کی جو صفات بیان کی، آپ نے شروع میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عمدہ انتخاب آپ نے پیش کیا، تو مومن کی جو صفات اقبال نے بھی پیش کی ہیں بنیادی طور پہ وہی صفات ہیں جو صوفیاء کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو صوفی اور مومن جو ہے یہ مترادف الفاظ ہیں ایک دوسرے کے، یعنی صوفی وہی ہے جس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اور مومن کا ایمان جب پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو وہ صوفی ہوتا ہے. بھائی کمال ہو گیا. یہ تو حضرت علامہ اقبال سے بھی آپ نے ملا دیا اور یقینی طور سے ہمیں اچھی طرح ڈیفینیشن سے بھی آگاہ کر دیا. ایک عام آدمی کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے سمجھنا اس بات کو. میں اب چونکہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کی بات آ گئی، علامہ اقبال تو میں مطالعہ کر کر کے نہیں تھک رہا، تھوڑے سے نالا اور ناراض نظر آتے ہیں صوفی سے. کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا خراب، کہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفی کے معاملات ہیں، ملا کے معاملات ہیں، میں ان سے بالکل آ رہی ہوں. یہ ایک الگ انداز، رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات. تو کہیں ہم نے اس کا امیج خراب کر دیا ہے آج کے دور میں، یا ہر آدمی کو جو رہبانیت کی طرف جاتا ہے اس کو صوفی کہہ رہتے ہیں؟ فرق کیا ہے رہبانیت میں جس کو دین منع کرتا ہے اور صوفی میں؟ دیکھیے، میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اہل اللہ کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے، تو وہاں ایک سوال زیر بحث آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارینی انظر الیک، کہ رب کریم مجھے اپنا دیدار کروا کہ میں تجھے دیکھ سکوں، تو اللہ رب کریم نے فرمایا لن ترانی. تو سوال یہ آیا کہ آپ نے یہ کس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کیا تھا؟ تو کسی صوفی نے کہا کہ آپ نے مقام شوق سے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا. مقام شوق سے. تو حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے فوری طور پر اس صوفی کو روکا اللہ اکبر اور فرمایا رک جاؤ، یہ مقام نبوت ہے اور ہمیں نبوت کا ذوق نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس مقام و مرتبے پر کھڑے ہو کر اللہ رب کریم سے اس کے دیدار کا سوال کیا تھا. سبحان اللہ. تو قبلہ سلطان احمد علی صاحب نے جو فرمایا کہ کروڑ ہا اگر صوفیہ مل جائیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے گھوڑوں سے جو اٹھنے والی گرد ہے اس کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بالخصوص آپ نے ملا اور صوفی سے متعلق جو کچھ اقبال نے حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، تو یقیناً یہ ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جن لوگوں نے تصوف کو بطور رسم اختیار کر لیا. جیسے وہ کبھی کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ فلسفے کو یا مؤذن کو وہ ان سے نالا ہیں، بلکہ اس کو جب رسم بنا دیا جائے تو وہ رسم تصوف سے نالا ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ ہم تصوف کی حقیقت پر بات کر رہے ہیں، حدیث جبریل اس بارے میں بہت اہمیت کے حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو 4 سوالات کیے ہیں، اگر آپ دیکھیے وہ اسلام کی کل تعلیمات کا احاطہ کرتے ہیں. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے. تو پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مقام و مرتبہ نصیب نہیں ہوا تو ہر وقت اس مراقبہ کی کیفیت میں رہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کل تصوف کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رچ بس جائے کہ انسان اس قدر کثرت سے ذکر کرنے والا ہو جائے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا یہاں تک کہ سونا بھی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آئینہ یا تنامانی ولا ینام قلبی، کہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں میرا قلب جاگتا رہتا ہے. تو جب انسان کی پوری زندگی عبادت سے تعبیر ہو جائے اور یہ عبادت ایسی ہو جائے کہ یا تو مشاہدے کی کیفیت ہو یا مراقبہ کی کیفیت ہو، اسی کیفیت احسان کو تصوف کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورے وجود میں فساد برپا ہو جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ تمہارا دل ہے. اس لیے جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا جو قلب ہے اس کے ساتھ شیطان ہر وقت چمٹا رہتا ہے. شیطان
جاسم علی قلب ابن آدم، ہر وقت چمٹا رہتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر وسوسہ انگیزی شروع کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے یا ہمارے جن بزرگوں نے صوفی ازم کی یا صوفی کی مذمت کی ہے، وہ رسم تصوف ہے کہ جس کی حقیقت کو لوگوں نے بھلا دیا. ورنہ علامہ اقبال نے خود اپنے متعدد اشعار کے اندر تصوف کی حمایت اور صوفیہ کے بارے میں کبھی ان کی نگاہ بلند ہونے کی بات کی ہے، کبھی جاں پرسوز ہونے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. تو یہ تمام تر باتیں انہی صوفیہ کے لیے ہیں کہ جنہوں نے تصوف کی حقیقت کو اختیار کیا. حقیقت کو اختیار کیا ہے. طریق اہل دنیا ہے گلا شکوا زمانے کا، نہیں ہے چوٹ کھا کر آہ کرنا شان درویشی. آج ہم شان درویشی کی بات کریں، مگر یہاں پہ سوال بنے گا اور جب ہم وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت سے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ دین سے دوری ہے. اصل دین تو دنیا میں رہ کر دنیا کے معاملات سے نپٹ کر نبرد آزما ہو کر معاملات کو فیس کرنا اور پھر ایصال اور پھر ثواب اور جزا اور سزا کی معاملات ہیں. سوال پوچھیں گے اور انشاءاللہ علم مل جائے گا. مختصر سے وقفہ لیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید صاحبزادہ صاحب. آپ نے جس پیارے انداز سے مجھے اب تک سکھایا سمجھایا ہے، تصوف کی اصل حقیقت بتائی ہے، اس کا مقام اور یہ شعور جو بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، نشر ہو رہا ہے، اب اس سے مجھے جسارت ملتی ہے کہ میں یہ سوال پوچھ لوں، فرق کیا ہے؟ دین کو اختیار کر کے دنیا کو دور اور کر لینا چاہیے اور سب سے الگ ہو کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے، اس کا نام تصوف ہے؟ یا پھر بیچ میدان میں رہ کر مرد مجاہد بن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، اس کا نام تصوف ہے؟ جی، پہلی تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو دو تصورات کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو پھر بات مکمل ہوگی. جی. پہلا یہ کہ خلوت جو ہے یہ بنیادی تربیت گاہ ہے، اور جو ہمارے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، جی، یہ اس خلوت کی ایک بالکل بنیادی مثال ہے کہ جو ہر آدمی کے اوپر ایک نفلی عبادت کے طور پہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے تم خلوت اختیار کر لو. اور جو اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے اعتکاف کو طویل بھی کر سکتے ہیں. جی. تو جو صوفیاء کاملین ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے ضرور خلوت اختیار کرتے ہیں، اور خلوت اختیار کرنے کا جو سبق ہے یہ آپ کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی نظر آتا ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کوٹ کر رہے تھے. تو اقبال ہی نے یہ کہا تھا کہ در شبستان ہرا خلوت گزید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کے شبستان میں خلوت اختیار فرمائی، اور جب آپ لوٹے قوم و آئین و حکومت آفرید. اس خلوت سے جب آپ لوٹے تو آپ نے قوم بنائی، آپ نے ایک آئین دیا اور آپ نے ایک مملکت کی بنیاد رکھی. صوفی جب تربیت کے مرحلے میں ہوتا ہے تو وہ خلوت اختیار کرتا ہے بالکل سنت نبوی کے عین مطابق. لیکن جب وہ اپنی منازل کو، اپنے مقامات کو طے کر چکتا ہے تو پھر آپ یعنی بڑے سے بڑے صوفیاء کی آپ مثال دیں گے. ان میں جو ورسٹ کیس سنیریو ہے، ظاہر ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو علمی دیانت نہیں ہوگی. آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں، جنید بغدادی کی مثال لے لیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جب یہ اپنی خلوت، اپنی تلقین، تدریس، تعلیم مکمل کر لی انہوں نے، تو پھر یہ وہاں آ کے بیٹھے جو اپنے اپنے زمانوں میں علم کے سب سے بڑے مراکز تھے. یعنی شیخ ابن عربی کو دیکھیں، وہ قونیہ میں جا کے مدرسہ قائم کرتے ہیں، وہ مکۃ المکرمہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ دمشق میں جا کے بیٹھتے ہیں. اور اسی طرح نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، وہ دلی کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں. یعنی رائٹ ان دی ہیلم آف افیئرز، جہاں سے سلطنتیں چل رہی ہیں، جہاں سے امپائرز چل رہی ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، جو کہ خلافت کا اس وقت دارالخلافہ تھا. تو اس طرح آپ کو بہت سی ایسی ایگزامپلز ملیں گی جو اکابر صوفیاء کاملین ہیں کہ وہ اپنے مقامات مکمل ہونے تک ضرور خلوت اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اپنے مقامات، منازل سلوک کو مکمل کر چکتے ہیں تو وہ واپس اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لوٹتے ہیں،
اپنے لوگوں کے اندر لوٹتے ہیں اور ان کی آ کے ان معاملات پہ اصلاح کرتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں جو علم انہوں نے طریق باطن سے سیکھا ہوتا ہے. بہت خوبصورت, بہت آسان ہو گیا میرے لیے اب سمجھنا یہ معاملات. اب تک جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے بتدریج سمجھتے سمجھ رہے ہیں سارے لوگ, میں اور آپ بھی. اب شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا آپ نے, تو ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے ابھی جو ریسنٹلی آپ نے کتاب لکھی انہی کے اوپر لکھی اور لے کر بھی آئے ہیں آپ ماشاءاللہ. جی کتاب بھی میں ساتھ لے کر آیا ہوں اور ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو پیش جی کی جائے. شکریہ, جزاک اللہ. یقیناً اس میں بھی تصوف کے حوالے سے ساری باتیں ہوں گی یقیناً. حضرت شیخ اکبر علیہ رحمہ کی حیات طیبہ پر اور اہل علم نے آپ کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے, اور خاص طور پر جو آپ کا تصور نبوت اور ختم نبوت ہے اس سے متعلق اس میں آپ کی تعلیمات کا ذکر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی مجھے سکھاتے سمجھاتے رہیے گا, یہ جو چلہ کاٹنا ہے یہ بھی تصوف سے جڑا ہوا ایک سلسلہ ہے, اس میں ہوتا کیا ہے؟ بس وہ کوئی دائرہ کھینچ کے بیٹھ جاتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, کرتے کیا ہیں, یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے راضی ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, تم دنیا میں زہد اختیار کر لو, تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. سبحان اللہ. وازہد فیما عند الناس یحبک الناس, فرمایا اور جو لوگوں کی جیبوں میں ہیں تم اس سے نگاہ ہٹا لو, لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو اہل تصوف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب زیر تربیت ہوتے ہیں, جس طرح حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ جب وہ زیر تربیت ہوتے ہیں, جو جس طرح انسان رمضان میں معتکف ہو جاتا ہے, وہ اپنی زندگی کے کچھ حصے میں زہد اور تقوی کو اختیار کرنے کے لیے ایک ایسی تربیتی مرحلے سے گزرتے ہیں کہ جس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس دنیا مادی دنیا کی لذات سے کچھ دیر کے لیے روک لیں. تو اس تربیت کے مرحلے سے گزرتے ہوئے وہ چلہ کشی کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کسی خاص مقام پر معتکف ہو جانا, وہاں عبادت اور ریاضت کرنا, جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ تم اپنے رب کا نام لے کر اس کا ذکر کرتے رہو اور سب سے الگ تھلگ ہو کر اس کا ذکر کیا کرو. تو جب کوئی غار حرا کی سنت ادا کرتا ہے, شریعت کی پابندی کرتا ہے, اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, صحبت صالحین کو اختیار کرتا ہے اور اپنی ذات میں ڈوب کر اپنے نفس کو جان کر رب کی پہچان تک خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر طے کرتا ہے, تو اسی کو ہمارے ہاں بزرگوں نے تصوف کہا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں جاتے جاتے صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ چونکہ بہت ہی نازک سا سوال ہے, یہ عام طور سے معاشرے کا ایک رجحان بن گیا ہے کہ جی کچھ لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہوتے نہیں ہیں. اچھا یہاں پہ ایک کیفیت بھی میرے سامنے, بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی مجذوب ہیں, حالت جذب میں ہیں, اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی مثال کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں جی وہ برہنہ جا رہے ہیں, لباس نہیں ہے ان کے جسم پہ, تو یہ بھی تصوف ہی کی ایک شاخ ہے, قابل قبول ہے, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سر دیکھیں, میں اس تصوف کے قبیل سے تعلق رکھتا ہوں جس میں پابندی شریعت کو لازم کہا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی بھی ایسا آدمی جو شریعت سے ہٹ کے کوئی عمل یا اقدام اختیار کرتا ہے, ہمارا جو پورا سلسلہ ہے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک, یہ سارا اس علمی روایت سے جڑا ہے جو اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی سکنات کی وہ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اس طرح کے صوفیوں سے وہ ساری زندگی خود بھی بچ کے رہے اور اپنے بعد آنے والوں کو بھی وہ اسی چیز کی تلقین کرتے گئے کہ جب حق کو اور باطل کو پہچاننا ہو تو اس کا جو معیار ہے وہ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ اس کے وجود سے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, آگ کو کھا رہا ہے, پانی کی سطح پہ مسلح ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ خلاف شریعت احکام کی پیروی کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ لو وہ شیطان کا پیروکار ہے, وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے. کیونکہ جو رحمان کا بندہ ہوگا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا. ایک میں آپ کی اجازت سے یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی اختصار کے ساتھ, کہ جو لوگ اس طرح کی کیفیات میں ہوتے ہیں کہ یہ مجذوب ہیں یا یہ کیا ہے, اصل تو ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, بندے نے اپنی جب جان دینی ہے اور اس نے اس کے بعد قبر کے اندر جانا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ چونکہ لوگ بناوٹ کو یا اس طرح کی حرکات کو عام عوام پسند کرتی ہے. اب میں اس کو کم علمی تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن
اس کی وجہ جو ہے وہ ایک لوگوں کے اندر جوش جذبہ یا اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کے بابے جو ہوتے ہیں وہ کسی مرتبے رتبے پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو جو بھی کسی مرتبے رتبے پہ پہنچا ہوگا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ لباس شریعت اوڑھے گا اور وہ کلمہ کہے گا جو شریعت کے موافق ہوگا اور وہ عمل سر انجام دے گا جس سے لوگوں کے دلوں میں رسول پاک کی سنت زندہ ہوگی اور رسول پاک کی محبت زندہ ہوگی. سبحان یہ اللہ، صوفی سبحان کی اللہ، نشانی ہے. سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے، آج تو میں علم اور حدت محسوس کر رہا ہوں، اور بہت ساری علمی باتیں جو اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھی. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک اور سوال پوچھ کے جاؤں گا تبرکاً لطفاً. یہ غوث، قطب، ابدال، یہ جو درجے ہیں، یہ درجات کس حیثیت میں ملتے ہیں؟ اس کا تعلق بھی تصوف سے، کون بڑا کون چھوٹا، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں بزرگوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر تصوف میں بعض مراتب کا ذکر کیا ہے. جی. اور خاص طور پر کیونکہ شیخ کا بھی ذکر ہوا تو سب سے زیادہ تاریخ میں جس شخصیت نے ان اولیاء کے مراتب کو بیان کیا ہے تو وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات اقدس ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون آگے بڑھ گئے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون افراد ہیں؟ جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور ذکر کثیر کرنے والی عورتیں. اسی طرح عباد الرحمن کی صفات قرآن مجید میں الگ بیان کی گئی ہیں. تو غوث یا قطب، دراصل قطب کہتے ہیں چکی کی اس کیل کو جس کے گرد وہ چکی گھومتی ہے. اچھا، سبحان اللہ. اسی طرح وہ اہل اللہ جو مرجے ہوں اپنے زمانے کے، جن کی طرف تمام اہل طریقت و شریعت رجوع کرتے ہوں، انہیں قطب کہا جاتا ہے. صحیح. تو یہ بزرگوں کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کی باتوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. سیکھنے والی باتیں ہیں، لائق تعظیم بھی ہیں اور لائق تقلید بھی ہیں. جو چیزیں سمجھنے والی ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اس کتاب کا بھی، آپ کے خصوصی وقت کا بھی، اور میں یقیناً نوجوانوں کو بھی، بہت سارے علمی مطالعے کا شوق رکھنے والے لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا اس کتاب کو پڑھیں. میں بھی پڑھوں گا، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پہلے پڑھ کے ایک نتیجہ لے آئیں، پروگرام میں شریک ہو کے اس کا فیڈ بیک بھی دیں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آج کے اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے. صاحبزادہ سلطان احمد علی، آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا، اور جو آپ نے نورانی سلسلے کا ذکر چھیڑا، جس زاویے میں آپ نے بات کی ہے، یہ شعوری گفتگو تھی. اس سے مجھے کم سے کم بہت کچھ ملا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ آج بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں لطفاً نیاز کی حیثیت سے. میں شکر گزار ہوں آپ کا. عزیزان من، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو سنا بھی ہے، آپ آگے بھی بڑھائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ الف لام میم کے اس تسلسل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا موضوع صرف اس لیے آپ کے سامنے چھیڑا گیا کہ کچھ باریکیاں ہوتی ہیں جو علمی قحط کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو پوچھئے تاکہ سمجھ جائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.